باجوہ کی یہ کرپشن جو ہے نا، اور اس کی بیوی کی، اور اس کی جو اس کی ڈاٹر ان لا ہے صابر مٹھو کی بیٹی، اب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ مفتاح اسماعیل نے کیوں کہا کہ نیب لاز چینج کریں. اس لیے کہ نیب چینج کس لیے کیا؟ فوج نے. فوج نے کیوں کرا ہے؟ فوج کا مطلب ہے باجوہ. کیوں کرا رہے ہیں؟ باجوہ سب کچھ کر بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ کل کو اگر میں بھی پکڑا گیا تو میرے خلاف بھی کوئی کیس نہ ہو. اچھا جی، میں دو باتیں بتاتا ہوں. 3 مہینے پہلے نا میرے پاس ایک انفارمیشن آئی تھی کہ جنرل باجوہ کے پاس کم از کم $100 ملین کی جائیداد ہے. $100 ملین، یہ کوئی میرا خیال ہے 250 ارب بنتی ہے. تو میں نا تھوڑا سا 25 ارب. تو میں تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ یار انفارمیشن نہیں تھی، میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں چپ کر گیا. میں نے کہا نہیں یار یہ ایسی ہوائی فائر ہے. پھر مجھے جو ہے نا خبر آئی کہ یہ جو ہے یہ 100 نہیں، یہ 200 ملین ہے. پھر میں نے کہا یار اس کو نہیں رہے دو، ایسی ہوائی فائر نہیں کرنا. اب ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس جو کنفرمڈ ہے. لیکن 1 مہینے پہلے میرے پاس بہت ہی سینئر لیول سے خبر آئی کہ باجوہ کو تقریباً مئی یا جون 2021 میں اس وقت کے حکومت کے ایک بہت ہی اہم شخص نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس کہ آپ نے بیلجیم میں کوئی پراپرٹی خریدی ہے کسی فرنٹ مین کے تھرو، اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں وہ نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. ان کا بیٹا بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر جس کے نام پر وہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اول تو یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ آپ کے پاس لیگل ذرائع سے اتنے پیسے تھے کہ آپ یہ اس کو خرید سکتے تھے، اور آپ کے پاس پراپر منی ٹریل ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ آپ. تو یہ بہت ناراض ہوئے اور بڑے انہوں نے جھنجھلا کے کہا کہ آپ مجھے کرپٹ کہہ رہے ہیں. فلاں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کرپٹ نہیں کہہ رہے، ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر خبر میرے تک پہنچ گئی ہے، ہمارے تک، تو یہ خبر تو باہر بھی آ جائے گی یا اخباروں میں آ جائے گی. تو جب اخباروں میں آئے گی، آپ سرونگ آرمی چیف ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے کہ نہیں؟ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس آپ ذریعہ آمدنی بتا سکیں گے، سورسز آف انکم، اور یہ بتا سکیں گے کہ یہ پیسے میں نے کیسے بھیجے اور یہ کس طرح خریدی گئی. تو بڑے غصے میں آئے اور کہا جی میں تو استعفیٰ دیتا ہوں. کہا جی بسم اللہ ضرور استعفیٰ دیں. واپس گئے، اپنے سسر سے ملاقات کی. سسر صاحب نے کہا بیوقوف مت بنو، استعفیٰ تم نے نہیں دینا. شجاعت عظیم ایک اور کریکٹر ہے، اس نے بھی کہا تم نے نہیں دینا، اور اس کو فارغ کرتے ہیں. یہ اصل میں ان ارنسٹ جو رجیم چینج آپریشن ہے نا، یہ اس بات کے بعد شروع ہوا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. اور پھر آپ کو پتہ چل گیا ساری دنیا، میرا خیال ہے اگست ستمبر میں پورے سر عام جنرل اعجاز امجد کھلے عام بیٹھ کے محفلوں میں کہتا تھا ان کا سسر کہ یہ عمران جا رہا ہے، بس انتظار کریں، کبھی دسمبر، کبھی فروری، کبھی مارچ، یہ باتیں چلتی رہیں. اب سمجھ آئیے کہ یہ نواز، زرداری، یہ سارے کرپٹ لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے تھے. میں بہت حیران تھا یار، یہ عمران آ گیا ہے، پاور میں آ گیا ہے، کیسز ان کے خلاف ہیں، کوئی کیس نہیں چلتا، پروسیکیوشن نہیں ہوتی. اب پتہ چلا کہ سب سے بڑا مافیا، سیسیلین مافیا کا جو ڈان ہے وہ نواز شریف نہیں تھا، وہ جنرل باجوہ ہے، اور ابھی بھی ہے. اور اس کی تو ابھی آپ کہانی سنیں گے. میں تو خدا کی قسم کان پکڑ لیے. میں نے کہا یہ بندہ کس قسم، یہ کس مٹی کا، یہ کس ضمیر کا، یہ کس ماں باپ کی اولاد ہے یہ بندہ. خدا کی قسم ایموشنل نہیں ہو رہا. پتہ میں حیران ہوں، اتنے بڑے منصب پہ اس ملک نے اس کو سلیکٹ کر کے رکھا اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس نے ملک کے ساتھ وہ کیا. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا جی یہ اس باپ کی مانند ہے جو باپ اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے، تو لوگوں نے کہا اوہ کیا اس نے کی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں محاورتاً کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر کہہ رہا تھا، اور ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو معاف کرنا. اینیوے، یہ جو قبضہ مافیا بن گئی ہے نا ہماری فوج کی سینئر آرمی لیڈرشپ، گھروں پہ ہم دیکھتے تھے وہ کوئی قبضہ گروپ آ کے کر گیا. یہ انہوں نے تو باقاعدہ پاکستان پہ قبضہ کر گیا. اچھا جی، باجوہ کی کرپشن پہ اب آ جائیں. احمد درانی نے جو یہ ایکسپوزے کیا ہے فیکٹ فوکس میں، اس نے اس نے انفارمیشن دی ہے اس کے ساتھ ٹیکس ریٹرن لگائی ہے کہ یہ ٹیکس ریٹرن ہے، اس پہ کلک کریں.
چونکہ پی ٹی آئی نے اس کو بین کر دیا پاکستان میں، ان کی سائٹ کو نا آپ ایکسیس نہیں کر سکتے پاکستان میں نے وہاں سے کاپی کر کے پوری پیسٹ کر کے میں نے اپنے واٹس ایپ میں پھیلا دیے. آپ پلیز اس کو دیکھیے گا. میں اس کو ایک گوگل شیٹ میں بھی ڈالوں گا لنک، آپ وہاں سے جا کے جو میرا ڈاکیومنٹ ہے اس کو کلک کر کے آپ پڑھ لیجیے گا. اس کے اندر جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کے لنکس نہیں ہیں. آبویسلی بڑا وہ کام تھا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو وہ بھی ڈال دوں. تو جناب پاکستان کی لوٹ اور پلنڈر کا نا اب سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہم نواز شریف کو اور زرداری کو سب سے بڑے ڈاکو اور لٹیرے سمجھتے تھے، میری نظر میں باجوہ ان سے بڑا ڈاکو اور لٹیرا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کا سربراہ ہے. اس کا لوٹنا، پاکستان کو پلنڈر کرنا جو ہے ان کے گناہوں سے کو 100 گنا زیادہ ہے. کہ وہ تو چور و چکر بدماش تھے، ان لوگوں کو تو ہم شریف سمجھتے تھے، پاکستان کے محب وطن سمجھتے تھے، اپنے ڈیفینڈر سمجھتے تھے کہ ہمارا دفاع کریں گے. چلے جی، اس لیے اب سمجھ آئی کہ یہ ان کو لے کے کیوں آئے ہیں واپس. سمجھ نہیں آتی تھی کیوں لے کے آئے، کوئی یہ کانسپریسی وہ کانسپریسی فلانا. آج میں شام کو میں ایک اور صاحب کو انٹرویو کروں گا اسی میں کہ یار یہ سارا جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی اور ہمیں جو $40 بلین چاہیے اگلے جون تک، وہ کیسے ہوں گے، پاکستان کہاں جا رہا ہے. باجوہ کی جی نورانی کہتا ہے کہ ان کی کو 13 ارب 12.7 ارب روپے کی کنفرمڈ ان کی ویلتھ ہے. 12.7 ارب جب سے یہ چیف بنے اور آج تک. اس میں وہ پلاٹ وغیرہ نہیں شامل، وہ جو ان کو فوج نے دیا تھا جب یہ میجر جنرل تھے، لیفٹنٹ جنرل تھے، یا جب چیف بنے. ان کی بیوی صاحبہ ماشاءاللہ عائشہ اعجاز امجد، اس باپ کی بیٹی جو اس مافیا سیسیلین ڈان کا بھی باپ ہے، اس نے آپ اندازہ لگائیں اس کی ویلتھ ریٹرن 2016 کہتی ہے 0 ایسٹ 0، اور آج اس کے پاس تقریباً 2.5 ارب روپے کی ویلتھ ہے، پراپرٹیز ہے. 2016 میں 9 اگست کو یہ ویلتھ فائلر بھی نہیں تھی. باجوہ نے اپنی 2013 کی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اس کے پاس 3 پراپرٹیز ہیں، لیکن یہ فائل نہیں کرتی تھی. پھر باجوہ نے ستمبر 2017 میں اور 2 دفعہ نومبر 2017 میں اپنی سٹیٹمنٹ کو 3 دفعہ ریوائز کیا اور کہا کہ یار اس میں ایک پلاٹ بھی ہے، وہ میں بھول گیا تھا ڈالنے کے لیے. اب سوچیں 2013 کی ریوائز کر رہا ہے، 2017 میں 4 سال بعد 3 دفعہ، اور یہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا. مطلب 4 سال تک میں بھولا رہا، اور 2017 میں جب یہ آرمی چیف بن چکا تھا اس کے بعد اس نے کہا وہ یہ بھی ڈال دو، کل کو یہ مجھے کہیں پتہ چل گیا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے. اس کی بیوی جیسے میں نے کہا 9 اگست تک نان فائلر تھی، 10 اگست کو فائلر بنی ہے ٹیکس کا، اور 28 اکتوبر 2016 کو باجوہ کی اپوائنٹمنٹ سے 3 ہفتے پہلی اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ سبمٹ کرتی ہے کہ یہ میرے پاس ہے. یہ تو بڑا کلیئر ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اگست سے ہی شاید فیصلہ ہو چکا تھا، جو اعجاز امجد نے بری امام میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈار کے ساتھ اور شجاعت عظیم کے ساتھ بیعت دی تھی بری امام کے، وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے رکھوالا جنرل افضل جنجوعہ کے سامنے کہ جی اس کو آرمی چیف بنائے. تو یہ اگست سے فیصلہ ہو چکا تھا، یہ ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے. اس نے بھی عائشہ امجد نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹس کو بیشتر دفعہ ریوائز کیا 2016 سے 17 سے، اور بیچ میں 9 ادر ایسٹس 8 ادر ایسٹس کہ میرے پاس 8 اور بھی اثاثے، اور بتایا نہیں کیا ہے، کتنی قیمت ہے یہ نہیں پتا. اس کے پاس $6.5 لاکھ کا فورن کرنسی اکاؤنٹ. اس کے پاس گلبرگ گرین میں 30 کروڑ کے 2 فارم ہاؤسز. اس کے پاس 12 پراپرٹیاں ہیں جو ابھی یہ ڈکلیئر کرتی ہے 2.2 ارب سے 0 تھی 2016 میں، اس وقت 2.2 ارب. اب ان کی جو وہ ہیں ڈاٹر ان لا مانور صابر مٹھو کی بیٹی، اکتوبر 2018 میں 0 پراپرٹی، 0 ایک پراپرٹی نہیں، لیکن ایک ہفتے کے اندر 1.3 ارب کی اس کے پاس پراپرٹیز ہو گئی جب یہ باجوہ کو بیٹے سے اس کی شادی ہوئی 2 نومبر کو 2018 میں.
اب یہ کہتی ہے کہ جی 2018 میں اس نے کمال ہے، 2018 میں 1.2 ارب کی پراپرٹیز ڈکلیئر کرتی ہے، ایک ہفتہ پہلے 0، اور کہتی ہے کہ جی یہ میں نے 2014 میں خریدی، 2015 میں خریدی، یہ نومبر 2016 سے پہلے خریدی۔ 2000 نومبر سے پہلے کیوں خریدی؟ اسے کہ نومبر 2016 میں باجوہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو گیا تھا، ساری اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ 2014 سے لے کے 16 تک ریوائز کرتی، 21 تک یہ ریوائز کرتی رہی ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ ان لوگوں کی جگلری دیکھیں۔ میں تو مجھے لگتا ہے یہ اسحاق ڈار ان کو خدا کی قسم یہ بتا رہا تھا آپ اس طرح کریں، ایسے اپنا ایف بی آر کو کریں، اور مجھے اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایف بی آر ریفارم بھی کیوں نہیں ہوا، یہ شبر زیدی کو نروس بریک ڈاؤن ہو کے ان کو نکال کیوں دیا؟ یہ سارے بڑے بڑے جتنے ڈائریکٹرز تھے اور ڈائریکٹر جنرلز تھے ایف بی آر میں، انہوں نے آنکھیں دکھائیں شبر زیدی کو، نہیں کریں گے، جو مرضی تم کر لو، پین ڈاؤن ہو جائے گا ایف بی آر۔ شبر زیدی نے خود کہا ہے۔ یہ سب سے بڑا سسیلین مافیا کا باس قمر جاوید باجوہ ان کے پیچھے تھا، بیکاز اس نے اپنی جان بچانی تھی۔ اچھا، مانور جو ہے، جو ان کی صابر مٹھو کی بیٹی، اس کی 3 اور بہنیں ہیں، وہ بیچاری غریب غربا، جس طرح یہ حسین کے پاس بہت پیسہ، باقی کسی کے پاس بھی نہیں۔ شہباز کا باپ بڑا غریب آدمی، لیکن نواز کا باپ پیدائشی امیر۔ اللہ استغفر اللہ۔ صابر مٹھو کی تھوڑی سی بات کر دوں جی۔ صابر مٹھو صاحب جو ہے، ان کو صابر کباڑیا بھی کہتے ہیں، صابر مٹھو بھی کہتے ہیں۔ یہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے، بہت ایک چھوٹا سا اسمال ٹائم ایک گاڑیوں کی سپیئر پارٹس کا ڈیلر تھا لاہور میں، یہ سب کو پتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہ جو لو لیول آئی ایس آئی کے انفارمر ہوتے ہیں نا، یہ بازاروں میں لوگوں کو لیتے ہیں کہ ان کو خبریں ملتی رہیں کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، کوئی شراب پلا دی، کوئی یہ کروا دیا، کوئی وہ کروا دیا، وہ چھوٹے موٹے کام فوجیوں سے لے لیے، فوجیوں نے ان سے چھوٹے موٹے کام کروا دیے، ذرا اس کی مجھے مخبری کر دو، یہ بتا دو، وہ بتا دو۔ تو یہ شروع سے آئی ایس آئی، اور یہ ٹاؤٹ بن گیا، اور اس کی طرح اس کے افسروں کے ساتھ کنیکشنز ہو گئے۔ بیسکلی ٹاؤٹ تھا، یہ انفارمر تھا آئی ایس آئی کا۔ پھر یہ جتنے اعجاز امجد جب بنا ہے ڈیو کمانڈر لاہور کا، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے بھی بڑا قریب آ گیا، بیکاز یہ ٹاؤٹ تھا، ایس آئی کا انفارمر تھا، فوجیوں کے قریب جاتا تھا، تو ان کے قریب آ گیا۔ جتنے کور کمانڈر آئے ہیں پچھلے میرا خیال ہے 20-21 سال میں، یہ سب لاہور کے، سب کے ساتھ اس کی بڑی دوستیاں تھیں، اور یہ پراپرٹیوں میں جانے لگا، ڈی ایچ اے میں اس کے کام ہونے شروع ہو گئے، ادھر لیتا تھا، ان کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ان کو پلاتا تھا، پتہ نہیں خود پیتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ پھر یہ ڈی ایچ اے کی اس کو لینڈ خریدنے کے لیے ان کو ٹھیکہ دینا دیا، خواجہ سعد رفیق کا یہ پارٹنر بن گیا ریئل اسٹیٹ میں، اس کے بعد یہ اعجاز امجد کا بھی پارٹنر بن گیا، علیم خان کا بھی پارٹنر بن گیا، اور پھر تو یہ ڈان بن گیا۔ اس وقت یہ ڈان ہے پراپرٹی کا، اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی ڈان ہے پراپرٹی کا، اور اسی طرح یہ باجوہ کے قریب آ گیا اعجاز امجد کے تحت۔ جی کنکلوژن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کنکلوژن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان فوج کے سینئر جنرلوں نے جو ان کے اوپر ان کو منصب دی گئے تھے، ان کو اتھارٹی دی گئی تھی، ان کو جو ہم نے اپنا ٹرسٹ دیا گیا تھا، ان کو بہت بے دردی سے انہوں نے اس کو ابیوز کیا، اس کو مس یوز کیا، ملک کے اوپر قبضہ کیا، ادارے تباہ کیے، اور آج جو یہ کہانی ہے کہ اپنے جیب بھر بھر کے اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اولاد، اپنی خاندان، بے شرمی سے، اور اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ مارکوس اور جو تھی نا فرڈینینڈ مارکوس اور ایمیلدا مارکوس فلپین، جن کی ہم نے اربوں کی دیکھی، نائجیریا کے جرنیلوں کی، ان کی خاندانوں کی، سہارتو انڈونیشیا، ان کے خاندانوں کی جو کرپشن کہانیاں ہیں، اور یہ جو روس میں اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ان کے پریزیڈنٹس، ان کی یہ اسی کے ساتھ، کتنی شرم کی بات، کتنی شرم کی، کتنے افسوس کی بات کہ پاکستان یہ ہم نے دن دیکھنا تھا۔ کرپٹ ہے، بے شرم ہے، کرمنل ہے، ان کو ہم نے دفاع کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو کھڑا کیا، انہوں نے ہمارا ہی پیٹ کاٹ دیا۔ عمران صاحب کا بہت کام
ورک کٹ آؤٹ فار ہم جب وہ الیکشن ہوں گے اور آئیں گے. یہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے عمران کو نہیں آنے دیں. اور میں پاکستانی آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران اور نو عمران، آپ نے ان سے بت کو، اس جن کو گلے سے پکڑ کے ہم نے اس کو گرانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان